آج کا ہمارا ٹاپک ہے قانون تاثیر۔ قانون تاثیر کا کمرہ جماعت میں کیسے اطلاق کیا جاتا ہے، اس سے پہلے ذرا ہم تھارنڈائک کے اس کا قانون تاثیر کو تعلم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ قانون تاثیر کا قانون ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس قانون کے مطابق انسان اسی وقت سیکھتا ہے جب اس کو ماحول سے اس کا رد عمل مثبت ملتا ہے تو اس کے سیکھنے کا عمل زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تھارنڈائک نے جو تھا وہ ایک باکس میں جو تھا وہ پنجرے میں ایک بلی کو جو تھا وہ ڈال دیا، اور وہ پزل باکس میں جو تھا وہ بلی نے کچھ دیر مختلف طرح کی حرکات کی اور اس باکس کو کھولنے کی کوشش کی۔ جب اس کے سامنے اس نے اس موجودہ لیور کو بلی نے پریس کر لیا تو اسے خوراک مل گئی۔ تو اب بلی نے وہ عمل سیکھ لیا، اسے جب بھوک لگے گی وہ اس لیور کو پریس کرے گی اور وہ خوراک حاصل کر لے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس تعلم اس کا زیادہ مضبوط ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ اگر وہ یہ عمل کرتی اور اسے کچھ بھی نہ ملتا تو وہ یہ عمل نہ سیکھتی۔ تو اس مثال سے ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ماحول سے آپ کو اطمینان بخش صورتحال ملتی ہے تو انسان کا جو تعلم ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور غیر اطمینان بخش صورتحال میں انسان کا جو تعلم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ جیسے بچوں کو اگر ہم پڑھاتے ہیں اور ان کو پازیٹیو رزلٹ ملتا ہے، وہ بچے کوئی انعام ملتا ہے، ٹیچر اس کو ساری کلاس کے سامنے جو ہے وہ شاباش دیتی ہیں، اس کے لیے کوئی کلیپنگ کرتی ہیں، اس کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے، ٹرافی ملتی ہے، تو بچے میں زیادہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے، زیادہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ وہ فردر وہ کام کرے اور آئندہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ اچھا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اطمینان بخش جو صورتحال ہے وہ بچے کا تعلم زیادہ سٹرونگ کرتی ہے، اور اگر یہی غیر اطمینان بخش صورتحال ہو، بچے نے بہت زیادہ محنت کی ہو اور اس کو جو ہے وہ اس کا فائدہ نہ ملے، اس کو جو ہے وہ رزلٹ اچھا نہ ملے، تو وہ اس کی محنت جو ہوتی ہے وہ اسے ڈسہارڈ کر دیتی ہے۔ تو یہ دو طرح سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بچہ اپنے ریوارڈ ملنے پر بہت آگے چلا جاتا ہے، اور اگر وہ ریوارڈ اسے نہیں ملتا، اس کو اطمینان بخش صورتحال فیس نہیں کر پاتا، تو غیر اطمینان بخش صورتحال سے اس کا تعلم کمزور ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض اوقات ایک بچہ جو ہے وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو نہ صرف اس کو جو ہے وہ سبجیکٹ برا لگتا ہے، بلکہ وہ اساتذہ بھی اسے برے لگتے ہیں، وہ ادارہ ہی اسے بہت برا لگنے لگ جاتا ہے اور وہ اپنی پڑھائی کو ترک کر دیتا ہے۔ تو اس قانون تاثیر کا یہ ایفیکٹ ہے کہ اگر انسان سیکھنے کا عمل جو ہے وہ زیادہ راحت اور خوشی کا احساس ہوگا تو وہ فعالیت آپ کی زیادہ مثبت ہوگی، وہ زیادہ سٹرونگ ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ اگر سیکھ رہے ہیں اور آپ لیکن اس میں مختلف ماہرین کے اعتراضات بھی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بعض اوقات عدم جو طمانیت ہے، یعنی آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ مثبت نہیں ملتا، تو وہ آپ کا جو لرننگ ہے اس کو کمزور نہیں کرتی بلکہ سیکھنے نیا ایک حوصلہ دیتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ٹرائی اگین اینڈ اگین، کہ کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ لرننگ جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگی، انسان جو ہے وہ بد دل نہیں ہوگا، وہ نہیں چھوڑے گا اور وہ جو ہے وہ دوسرے آپشنز کی طرف جائے گا اور لرننگ کو اپنی سٹرونگ کرے گا یا اس سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ صورتحال ہمیں بعض لوگوں میں تو نظر آتی ہے لیکن سب میں نہیں ہے، کہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کام کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو ماحول سے نتیجہ نہیں ملتا، تو عدم اطمینانیت کی بجائے جو ہے وہ دوسری لرننگ اس میں زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ اب میں یہ کر کے دکھاؤں گا، اب میں اس سے زیادہ اچھا کر کے دکھاؤں گا، پہلے میں ناکام ہوا لیکن اب میں نے زیادہ اچھے نمبر لینے ہیں، اب میں نے اس سے زیادہ کرنا ہے۔ تو ماہرین کا خیال یہ ہے کہ عدم جو طمانیت ہوتی ہے وہ کمزور نہیں کرتی بلکہ ہمیں دوسرے سیکھنے کے عمل کو ہمارا جو ہے وہ زیادہ مضبوط کر دیتی ہے، اور اگر ہمارا کسی بھی کام کے کرنے کا جو عمل ہے وہ اطمینان بخش صورتحال ہو تو اس میں ہمارے سیکھنے کا جو عمل ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اطمینان بخش صورتحال سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی لرننگ پہ زیادہ اثرات پڑتے ہیں۔
اب اس قانون تاثیر کا جو اطلاق ہے اس کو ہم نے کمرہ جماعت میں کیسے کرنا ہے. ہمارے پاس اب ہم نے اس کو کمرہ جماعت میں ہم نے اسے کہاں پہ اپلائی کرنا ہے. اسے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک استاد کو جب اس قانون تاثیر کے افادیت کے بارے میں پتہ ہے تو اب وہ اپنے کلاس روم میں کیا کر سکتا ہے. تو ایک معلم اس قانون کا کمرہ جماعت میں تعلیموں کے حوالے سے درجہ ذیل طریقے اطلاق کر سکتا ہے. نمبر 1 وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ کمرہ جماعت کے تجربات اطمینان بخش ہونے چاہیے. استاد کو تدریس میں لطف اندوز ہونا چاہیے. اگر استاد خود پڑھاتے وقت بچوں کو بہت انٹرسٹنگ طریقے سے میتھڈ سے پڑھا رہا ہے، ڈیفرنٹ کائنڈ جو ہیں وہ ٹیچنگ میتھڈز یوز کر رہا ہے، تو بچے ڈیفینیٹلی اس پڑھائی میں دلچسپی لیں گے. استاد جو ہے کبھی جو ہے وہ لیکچر میتھڈ یوز کر رہا ہے، کبھی ڈسکشن میتھڈ یوز کر رہا ہے، کبھی انہیں کوئی پروجیکٹ دے رہا ہے، کبھی انہیں جو ہے وہ فیلڈ ٹرپ میتھڈ کی طرف لے کر جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ ان کو کوئی ماڈلز دکھا رہا ہے، کبھی وہ کوئی ایگزامپلز دے رہا ہے. تو لاٹ آف میتھڈ